بڑے عظیم ترجمان جنہوں نے جماعت کے لیے پورے پاکستان میں سفر کیے، قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کی۔ میرے مراد فضیلت الشیخ استاد العلماء پروفیسر محمد ابراہیم بھٹی حفظہ اللہ، امیر جمعیت اہل حدیث کراچی، جو کہ الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں بلا تاخیر انہیں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آپ احباب کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں مدلل و مفصل خطاب فرمائیں۔ استاد العلماء فضیلت الشیخ شیخ محمد ابراہیم بھٹی حفظہ اللہ، امیر جمعیت اہل حدیث کراچی۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ حضرات، آج کے اس پروگرام میں میری جماعت کے جید علماء کرام تشریف فرما ہیں اور کافی دیر تک آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں نہایت ہی مختصر عنوان کی مناسبت سے گزارشات کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہمیں نبی اور امتی کی گفتگو کے درمیان فرق کریں گے۔ سب سے پہلے لازمی ہے کہ ہم نبی اور امتی کی گفتگو کے درمیان فرق کریں۔ امتی کی گفتگو چاہے وہ صحابی ہو، تابعی ہو، امام ہو، فقیہ ہو، اس کے ذاتی جذبات بھی ہو سکتے ہیں، اس کی ذاتی سوچ بھی ہو سکتی ہے، اس کے ذاتی مشورے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے ذاتی خیالات بھی ہو سکتے ہیں، اور ان تمام چیزوں میں ذاتی خیالات ہوں، ذاتی مشورے ہوں، ذاتی سوچ ہو، ذاتی فکر ہو، اس میں غلطی کے احتمالات ہیں۔ جبکہ امتی کے مقابلے میں نبی کی گفتگو اس کے ذاتی جذبات نہیں ہوتے، اس کی ذاتی سوچ نہیں ہوتی، بلکہ نبی کی گفتگو اللہ کی وحی سے ہوتی ہے۔ اور
وہی جو ہے غلطی سے ابھر رہا ہے۔ یہی عقیدہ صحابہ کرام کا تھا۔ ذرا غور کرنا ہے آپ نے، صحابہ کرام کا بھی عقیدہ یہی تھا، ان کی فکر بھی یہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر بصرہ چلے گئے اور زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے پھر بصرہ کو گزارا، وہاں بصرہ میں ان کے خاندان کے، ان کی اولاد کے بہت سارے افراد فوت ہو گئے، جس میں ان کے بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں، پوتے بھی تھے، پوتیاں بھی تھیں، نواسے بھی تھے، نواسیاں بھی تھیں، بہت بڑی تعداد میں فوت ہو گئے۔ تو ایک صحابی ہیں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، انہوں نے تعزیت کا ایک خط لکھا تھا، تعزیت کا خط لکھا تھا۔ ہمارے ہاں تو تعزیت میں یہی ہے نتیجہ، اگلا پریشان ہوتا ہے، مزید اس کو پریشان کیا جاتا ہے، بڑا دکھ ہوا، کہتے ہیں بڑا دکھ ہوا، جوان آدمی تھا، ابھی اس کو رہنا تھا، ابھی تو اس کا باپ بھی ہے، دادا بھی ہے، بڑا اچھا کام کر رہا تھا اور کام کرتا، لیکن آپ غور کریں زید بن ارقم نے تعزیتی خط میں کیا کہا، وہ خط میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ صحابی کو خط لکھ رہا ہے، تعزیت کا، اظہار افسوس کا خط، کیا کہا، ابشرک ببشرى من اللہ عز وجل، ابشرک ببشرى من اللہ عز وجل، اے انس میں آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں، جو خوشخبری میری ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ غور کرنا، ابشرک ببشرى من اللہ عز وجل، آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری کا لفظ ہم سنتے ہیں تو ہمارا فٹ دماغ قرآن کریم کی طرف جاتا ہے، ہمارا ذہن تو یہی ہے قرآن کریم اللہ کی طرف ہے، قرآن کریم میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جبکہ صحابہ کا عقیدہ نوٹ کریں، ابشرک ببشرى من اللہ عز وجل، اے انس تجھے مبارک ہو۔ انس کا تعلق انصار قبیلے سے، انصار قبیلے سے، انس کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، اور یہ ساری خوشخبریاں اللہ کی طرف سے۔ کیا کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ایک دن میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار۔ ایک دن نبی علیہ السلام فرما رہے تھے اے اللہ انصار کو معاف کر دے، انصار کی اولادوں کو معاف کر دے، انصار کی اولادوں کو معاف کر دے، اے اللہ انصاریوں کی عورتوں کو بھی معاف کر دے۔ شروع میں کیا کہا، خوشخبری کس کی طرف سے؟ سنائی کیا حدیث، سنائی کیا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اس خط کے ذریعے کیا مطلب آنے والے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو خوشخبری دی ہے وہ ان کی ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔
کچھ باتیں آگے ہوں گی انشاءاللہ. ابھی تمہید ذہن بنا رہا ہوں آپ کا تاکہ میری بات کو آپ سن اور سمجھ نہیں سکے. بڑی مشہور حدیث ہے، اکثر علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں. سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی. جب سید عائشہ کی باری تھی تو نبی علیہ السلام سید عائشہ گھر میں تھی. آپ نے رات وہی گزارنی تھی، باری جو سید عائشہ کی تھی. رات کے ایک حصے میں دونوں میاں بیوی سوئے ہوئے، کائنات امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا. رات کے ایک حصے میں سیدہ عائشہ نے دیکھا رضی اللہ عنہا کہ اچانک نبی علیہ السلام اٹھے، بتایا اٹھے اور خاموشی کے ساتھ دروازہ کھولا اور خاموشی کے ساتھ دعا کی. سید عائشہ انسان بشری تقاضے کے تحت شیطان نے حملہ کیا. یہ کیا ہو گیا؟ باری دعا نبی علیہ السلام کو آج تو پوری رات آپ کے ساتھ گزارنے تھے. کہاں جا رہے؟ کہیں حفصہ کے ہاتھ نہیں جا رہے، ام سلمہ کے ہاتھ نہیں جا رہے، زینب کے ہاتھ نہیں جا رہے. ایک سید عائشہ بھی کھڑی ہو گئی، دروازہ کھولا، دیکھا نبی علیہ السلام جا رہے. ہاں بیویوں کے گھر تو یہاں، یہ کہاں ہے؟ چلو دیکھتے ہوں کہاں پر جاتے ہیں. نبی علیہ السلام آگے ہیں، سید عائشہ پیچھے ہیں. نبی علیہ السلام قبرستان پہنچ گئے. بقیع غرقد، جس کو لوگ عام طور پر جنت البقیع کہہ رہے ہیں. نام کیا ہے؟ بقیع غرقد. جنت البقیع نام نہیں، یہ تو آپ کا رکھا ہوا ہوگا. سید عائشہ دیکھ رہی ہیں نبی علیہ السلام وہاں قبرستان میں جا کر ہاتھ اٹھا کر اہل قبور کے لیے دعائیں کر. سید عائشہ کہتی ہے میں نے دل میں سوچا میرا ذہن کیا تھا اور نبی علیہ السلام کہاں ہے. اچانک جس وقت نبی علیہ السلام پلٹے واپس آنے کے لیے، سید عائشہ کہتی ہے میں بھی ذرا تیز رفتار میں گھر کی طرف آئی تاکہ آپ کو محسوس نہ ہو. یہ بات سی غیر راز میں رہے. تیز رفتار اور ایک عورت، بس میں آ کر اپنے بستر پہ سوئی ہی تھی، لیٹی ہی تھی کہ نبی علیہ السلام کی یاد ہے. جو ہی آپ میرے ساتھ آ کر سوئے اور میرے سینے پر ہاتھ رکھا تو آپ نے پوچھا ماں لگے ایسا کیا مسئلہ؟ دل دھڑک رہا ہے، تیز چلنے کی وجہ سے تیرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے. کیا ہو گیا؟ بتا دے کیا مسئلہ، بتا دے. اگر تو نہیں بتائے گی میرا رب مجھے بتا دے. میرا رب نہیں سمجھے، بتا دے، ورنہ مجھے تو پتہ نہیں، میں تو عالم الغیب نہیں، معاملات کیا ہے میں تو نہیں جانتا کہ تو کہاں تھی، کہاں آئی، کیا کہانی، لیکن رب تو جانتا ہے. تو بتا دے ورنہ میرا رب مجھے، جو ذات کے لحاظ سے آج پر مستقل ہے لیکن جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی اللہ. ان النبلۃ تربا سودا، اگر کالی رات ہو، چیونٹی کا رنگ بھی کالا ہو، پتھر کا رنگ بھی کالا ہو، کالی رات میں کالے پتھر پہ کالی چیونٹی جب چلتی ہے رب اشرف کو دیکھ رہا ہوتا ہے. خالی دیکھ نہیں رہا ہوتا، اس کے چلنے کی آواز کوئی سن رہا ہوتا ہے. مجھے بتا دے، اگر تم نے نہ بتایا مجھے میرا رب بتا دے.
سید عائشہ نے کوئی بات بتا دی. میں یہ سمجھی تھی کہ شاید آپ میرے کسی سوگن کے ہاں گئے. نبی علیہ السلام نے ایک جملہ کہا جس جملے کے لیے میں نے یہ پوری حدیث پڑھی. وہ جملہ فرمایا اظننت ان یحیف اللہ علیک برسول. عائشہ تو کیا سمجھتی ہے تیرا رب تیرے ساتھ زیادتی کرے گا؟ کون؟ اظننت ان یحیف اللہ علیک برسول. تیرا رب اور رب کا رسول تیرے ساتھ زیادتی کریں گے؟ یہ بات تو سمجھ آ رہی تھی کہ تو کیا سمجھتی ہے تیرا رسول میں تیرے ساتھ زیادتی کروں گا. کہا اللہ تیرے ساتھ زیادتی کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے نبی علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں عائشہ اگرچہ زبان میری ہوتی الفاظ میرے ہوتے میں اپنے الفاظ سے اپنی بیویوں کی راتیں مقرر کرتا ہوں لیکن یہ حکم اللہ کا ہوتا ہے. جس نبی کی رات کی باریاں بھی اللہ کی وحی کے بغیر نہ ہو اس نبی کے بارے میں کیا عقیدہ بناؤ. سب سے پہلی بات اگر یہ ذہن میں بیٹھ گئی ہے تو پھر دوسروں کو کرو. جب آپ نے سوچ لی فیصلہ کر لیا کہ نبی اور امتی کی گفتگو میں یہ فرق ہے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر یہی کریں گے کہ امت میں سے کسی کے درمیان کسی موڑ پر اگر اختلاف ہو جائے گا وہ چاہے اختلاف دو صحابہ کے درمیان ہو جائے دو تابعین کے درمیان ہو جائے دو ائمہ کے درمیان ہو جائے دو علماء کے درمیان ہے. آپ نے سب کا احترام ضرور کرنا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس کون سا وہ عالم ہے وہ کون سا صحابی ہے کون سا تابعی ہے جن کے موقف کی تائید اللہ کی وحی میں اللہ کی وحی میں قرآن اور حدیث. یہ تو بات سمجھ آ گئی. میں مسند احمد کے حوالے سے ایک اس مسئلے کی وضاحت کے لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سیدنا عمر بن خطاب کا دور رضی اللہ عنہ ملک شام کو امیر عمر رضی اللہ عنہ نے دعوتی حوالے سے تبلیغ کی حوالے سے ذمہ داری کے حوالے سے دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے میں عمرو بن عاص کو بھیج دیا رضی اللہ عنہ اور ایک حصے میں معاذ بن جبل کو بھیج دیا. دونوں صحابہ ملک شام کے ایک حصے میں کون ہے امیر؟ عمرو بن عاص. اور دوسرے حصے میں کون ہے؟ معاذ بن جبل. وہ بھی صحابی وہ بھی جلیل کا صحابی وہ بھی جلیل کا صحابی. عمرو بن عاص وہ صحابی ہے. عمرو بن عاص جن کا تعلق خاندان قریش تھا. نبی علیہ السلام اپنے خاندان کے بزرگ صحابہ کا اتنا احترام کرتے رہے اتنا احترام اور ان میں عمرو بن عاص کا کمال صورت ہے. ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا. کیا آیا؟ مقدمہ آیا. نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کسی کی ضرورت ہے کہ مقدمہ سنے اور فیصلہ دے؟ علماء سے پوچھے. نبی علیہ السلام نے عمرو بن عاص سے فرمایا اقضِ بینہما، اے عمرو میری دلی خواہش ہے تو ان دونوں کی گفتگو کو سن اور فیصلہ دے. نبی علیہ السلام اپنی موجودگی میں جس صحابی کو حکم دے رہے آپ مقدمے کا فیصلہ سنائیں ان کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟
یہ کون ہے؟ عمرو بن العاص۔ ملک شام کی ایک پٹی میں وہ ہے، ملک شام کی دوسری پٹی میں کون ہے؟ معاذ بن جبل، جن کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء حق، میری امت کے علماء حق جب اللہ سے ملنے جائیں گے، قیامت تک آنے والے علماء حق کے قائد اور لیڈر معاذ بن جبل آگے پوری میری امت کے علماء پیچھے۔ حضرات کیا ہوا؟ اچانک ملک شام میں طاعون کی بیماری شروع ہو گئی، طاعون کی بیماری شروع ہو گئی، اور یہ کتنی خطرناک بیماری ہوتی ہے آپ جانتے ہیں۔ ہر گاؤں سے، ہر محلے سے جنازے اٹھے۔ جس پٹی پر عمرو بن العاص رہتے تھے رضی اللہ عنہ، وہاں کے مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے اور کہا اے عمرو، آپ دیکھ رہے ہو کس طرح جنازے اٹھ رہے ہیں، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سنو۔ عمرو بن العاص کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ فَفِرُّوا فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ۔ میرا حکم یہ ہے، میرا فتویٰ یہ ہے، میرا فیصلہ یہ ہے، آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلات میں چلے جاؤ، وادیوں میں چلے جاؤ، اللہ کا عذاب ہے، بستیوں کو چھوڑ دو، شہروں کو چھوڑ دو، جنگلات کا رخ کرو، وادیوں کا رخ کرو، اللہ کا عذاب ہے۔ جس پٹی میں معاذ بن جبل رضی اللہ، وہاں کے لوگوں نے معاذ بن جبل سے پوچھا آپ دیکھ رہے ہیں عذاب کی صورتحال آپ کے سامنے، کس طرح تیزی کے ساتھ دنیا رخصت ہو رہی ہے، کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ بل هو شہادت و رحمت۔ جس پٹی میں، زمین کے جس خطے میں طاعون کی بیماری آ جائے، وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ ایک صحابی نے کیا کہا؟ عذاب۔ ایک نے کیا کہا؟ اور اس طاعون کی بیماری کی علت میں آ کر فوت ہونے والا مسلمان شہادت کی موت ہے۔ کتنا فرق ہے، کتنا؟ اب امت نے کیا کیا؟ امت اسی طرح تقسیم ہو گئی جس طرح آج تقسیم ہو چکی ہے۔ میں ابھی آؤں گا تقسیم کی طرف، ابھی جمع کی باتیں، تقسیم والی باتیں نہیں آئیں گی، میں ریاضی کے پاس ہوں۔ کیا امت نے یہی کہا ٹھیک ہے ہماری پٹی کے امام عمر ہیں، ہم اپنے امام کی بات مانیں گے، اس پٹی کے امام معاذ بن جبل ہیں، اس پٹی کے لوگ اپنے امام کی بات مانیں، ہم نکلیں گے، ہمارا نکلنا بہتر ہے، تمہارا نہ نکلنا بہتر ہے۔ یوں تقسیم ہو ہے، یوں تقسیم ہوئے۔ اللہ کیا کیا؟ کیا کیا؟ امت میں شعور تھا، جب تک اس امت میں شعور تھا امت ایک پلیٹ فارم میں تھی،
امت کا عقیدہ بھی ایک تھا، عمل بھی ایک تھا، سوچ بھی ایک تھا، فکر بھی تھا۔ جب سے یہ شعور ختم ہو گیا، لکیر کے فقیر بن گئے، جب سے ہم بھیڑ چال چلنے لگے، اگلی بھیڑ چلے کنویں میں جائے اسے بھی جانا ہے۔ امت میں شعور تھا، جس پٹی کے امیر امام عمرو بن عاص تھے، انہوں نے بھی سوچا، ہمارے امام نے فتویٰ تو دے دیا، ہم نے بھی یہ دیا، دلیل تو نہیں بتائی۔ دلیل تو جس پٹی میں معاذ بن جبل تھے، اس پٹی کے مسلمانوں نے بھی کہا ہمارے امام نے فیصلہ تو دے دیا، فتویٰ تو دے دیا، لیکن دلیل تو نہیں دی، دلیل تو آتے ہیں۔ اور یہاں رک کر میں ایک بات کہوں گا، اگر صحابی کی بات دلیل نہیں ہو سکتی، صحابی کی بات دلیل، صحابی سے بھی اگر دلیل مانگی جائے گی تو صحابی کے بعد وہ کون سا امام ہے کہ جس کی بات دلیل ہو گئی؟ اگر صحابی کی بات کو، صحابی کے فتوے کو، حکم کو بغیر دلیل کے نہیں لیا جا سکتا تو صحابی کی بات وہ کون ہے جس کی بات کو بغیر دلیل کے لیا جائے؟ یہ ہم فقیروں کے قصور ہیں، غلطی ہے۔ اب میراث نے کہا، میں نے تو اس لیے کہا دنیا مر رہی، روزانہ جنازے اڑ رہے ہیں، گھر ویران ہو رہے ہیں، گھر خالی ہو رہے ہیں، اس کو عذاب نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ عمر، یہ کہ دلیل تو نہیں، یہ تو آپ کی سوچ ہے، یہ تو آپ کی سوچ۔ عمرو عاص یہ کہہ رہے ہیں معاذ بن جبل آپ نہیں بتائیں، یہ فیصلہ آپ نے دے دیا، دلیل کیا ہے؟ میں سنو، میرے پاس دلیل محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اذا وقع فی الارض، اذا وقع فی الارض، نبی علیہ السلام نے لوگوں زمین کے کسی خطے پر اگر طاعون کی بیماری پھیل جائے تو جو لوگ اس خطے سے باہر ہیں وہ اس علاقے میں نہ رہیں، اور جو لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں وہ باہر نہ جائیں، اگر فوت ہو جائیں گے تو شہادت کی موت ہے۔ پورے ملک شام کے مسلمانوں نے کہا معاذ کی بات دلیل کے ساتھ ہے۔ عمرو بن عاص کو ذرا انہوں نے کہا اگر تم دلیل پڑھو گے تو میں کیسے نہیں لوں گا؟ انہوں نے بھی رجوع کر لی۔ اب یہاں سے میری گفتگو شروع ہونے لگی ہے، گھڑی نہ دیکھو۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ حیدرآباد میرا حلقہ ہے، حیدرآباد میرا یہ بہت پرانا حلقہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر دو صحابہ کے درمیان اختلاف ہو جائے، اگر دو صحابہ کے درمیان اختلاف ہو جائے تو آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ دلیل کو۔ آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ دلیل کو دیکھتے ہیں۔ جس صحابی کی بات میں دلیل ہوتی ہی لیتے ہیں، دوسرے صحابی کا احترام تو کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ عزت نہیں کرتے، احترام تو کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مقام ہے، لیکن فتویٰ اس صحابی کا لیتے ہیں جس کے پاس دلیل ہوتی ہے۔ دو صحابہ کے درمیان اختلاف ہو جائے، آپ کا یہ طریقہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کسی مسئلے میں دو اماموں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ راز ہو گئے؟ اگر دو صحابہ کے درمیان اختلاف ہو جائے، آپ دلیل کو لیتے ہیں، تو دو اماموں کے درمیان اختلاف ہو جائے، امام شافعی کچھ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کچھ کہتے ہیں، رحمہم اللہ، اللہ کی اپنی رحمت ڈالنا، تو کیا کرنا چاہیے؟ زمین کی اس فرض پر
روز اول سے لے کر آج تک یہ در امتیاز سے پہلے حدیثوں کا ہے جو پہلے اصول پر آج تک گئے ہیں اسی راستے پہ چل رہے ہیں. کچھ لوگوں نے اصول بھی بدل لیے اور راستے بھی بدل لیے. اگر آج بھی وہ اسی اصول پر آ جائے, اسی راستے پر آ جائے, اللہ کی قسم ہمارا اس سے کوئی اصلاح نہیں. آج بھی اگر اسی راستے پر وہ لوگ آ جائے, اسی اصول پر, ہمارا کوئی اختلاف نہیں. راستے بدلے, اصول بدلے, صحابہ کے لیے کوئی اور اصول, تابعین کے لیے اور اصول, یہ کہاں کوئی اختلاف ہے؟ اہل حدیث کا وہی موقف ہے جو پہلے دن تھا. اور سنیے, اہل حدیث کسی فرقے کا نام نہیں, اہل حدیث کسی فرقے کا نام نہیں. اہل حدیث کی حیثیت ہر دور میں جج کی رہی ہے. کس کی؟ اور جج فریق نہیں ہوتا. جج فریق ہے. ہماری حیثیت آج بھی جج کی ہے. جج احترام کرتا ہے, احترام کرتا ہے, مدعی کا بھی, مدعی کا بھی, فریق اول کا بھی, فریق ثانی کا بھی احترام کرتا ہے, لیکن نیوٹرل ہوتا ہے. آج بھی اللہ کی زمین پر اگر کوئی جماعت نیوٹرل ہے, جج ہے, اہل حدیث ہے. آج بھی اگر کسی جماعت میں اپنے دل و دماغ سے صحابہ کرام کا احترام, تابعین کا, ائمہ دین کا احترام نہیں نکالا تو وہ صرف اہل حدیث ہے اور کوئی بھی نہیں. مثلا جھگڑے شافعی کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو خالی ہاتھ لگائے, خالی ہاتھ لگائے, کون کہتے ہیں؟ شافعی کہتے ہیں. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو, کسی اور کی بیوی نہیں, اپنی بیوی کو خالی ہاتھ لگائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے. غسل کیا ہو جاتا ہے؟ غسل فرض ہو جاتا ہے. حناف کہتے ہیں غسل فرض نہیں. اب یہ چل رہا ہے, اب درمیان میں جج آ جاتا ہے. جج کون ہے؟ جج کون ہے؟ شافعی جج نہیں ہے, حنفی جج نہیں ہے, جج اہل حدیث ہیں. تمہیں مبارک ہو, تم اللہ کے دین پر فطروں کے طور میں بھی جج ہو. تم فریق نہیں, تمہارا کسی گروہ سے تعلق نہیں, کسی فرقے سے تعلق نہیں. جج درمیان میں آتے ہیں, کہتے ہیں اس مسئلے میں حنفیوں فیصلہ تمہارے حق میں, فیصلہ حنفیوں تمہارے حق میں. کیوں جج فیصلہ دیتے وقت حدیث سنا رہے ہیں, بے فروغ گفتگو کرتا ہے جج, بغیر ثبوت کی گفتگو نہیں کرتا. جج کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام, سید عائشہ فرماتی رضی اللہ, رات کے وقت جب تہجد کی نماز کے اٹھتے اور تہجد کی نماز پڑھتے, میں سامنے سوئی ہوتی, جب آپ سجدے میں آتے اپنے ہاتھ سے میرے پاؤں کو ہٹا دیتے, اپنے ہاتھ سے میرے پاؤں کو ہٹاتے, میں پاؤں کو سکیل لیتی, آپ سجدہ کرتے, اس کو چلے جاتے. جب دوبارہ سجدے کے جاتے تو اپنے ہاتھوں سے میرے پاؤں کو ہٹا لیتے. جج کہتا ہے شافعیوں غسل تو دور کی بات ہے, بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو بھی نہیں ٹوٹا اور نماز بھی نہیں ٹوٹی, تم نے اتنی بڑی بات کہی. آپ بھی اگر حنفی کہیں یہ ہمارے امام کو نہیں مانتے, اللہ کی ہدایت ہے. دیکھ ہم نیوٹرل لوگ ہیں,
آپ کو غلط بتا دیکھتے ہم نے کہا حنفیوں فیصلہ تمہارے حق میں ہو گیا. کیوں؟ نبی علیہ السلام کو فرمانا ختم. شافعیوں تم غلطی کرو رجوع کرو. وہ کہتے ہیں مر جائیں گے ہم رجوع نہیں کریں گے. نہ کرو. اگلے دن جج کی بات پھر فیصلہ آ گیا. اگلے دن پھر فیصلہ آ گیا. وہ کیا؟ ایک شخص نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. اب حنفی کہتے ہیں تینوں ہو گئی, شافعی کہتے ہیں نہیں ایک ہوئی. اب جج کہتے ہیں سنو جی قدر کرو اللہ نے آپ کو کیسا مقام عطا کیا ہے. حنفی کہتے ہیں تینوں ہو گئی, شافعی کہتے ہیں یہ ایک ہوئی. جج نے کہا اس مسئلے میں شافعیوں تمہارا موقف صحیح, تمہارا موقف صحیح. کیوں صحیح ہے؟ تمہارا موقف کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے پاس صحابی آئے تھے, غمزدہ بھی تھے, پریشان بھی تھے. نبی علیہ السلام سے آ کر کہنے لگے طلقت امراتی ثلاثا, طلقت امراتی ثلاثا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا افی مجلس واحد, تینوں طلاقیں ایک مجلس میں؟ جی ہاں. تلک واحدہ یہ ایک کے حکم ہے. راجعہ ان شئت فراجع, اگر رجوع کرنا چاہے کر سکتا ہے, اس نے رجوع کر لیا. شافعیوں تمہارا موقف صحیح ہے, حنفیوں تم رجوع کر لو. انہوں نے کہا مر جائیں گے رجوع نہیں کریں گے. تو مطلب یہ کہ وہ ایک قانون ہے, وہ ایک اصول ہے, اس پر آپ نے اتفاق کیا. اب کیا مطلب اسے تکلیف دلانے کا؟ اس کی بڑی مثالیں دیتا ہے, لیکن میں نے کہا کہ ایک حاضری ہے, یعنی حاضری ہو گئی انشاءاللہ. علماء کرام بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں, آپ ان سے مستفید ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح منہج, صحیح فکر اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لي ولكم واخر دعوانا جزاكم الله احسن الجزاء. اللهم زد فزد. میرے جماعت کے ایک عظیم ترجمان جنہوں نے